ابھی جب یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں اس میں اوبویسلی بہت ساری باتیں بھی دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں, کچھ سوالات ہمیں لکھ کے دیے جاتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ سوالات میرے بھی دل میں کبھی کبھی ٹھاٹے مارتے ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ وہ بھی پوچھ لیے جائیں. تھوڑا بہت پڑھا, جتنا پڑھا, جانا, سیکھا. فخر اور تکبر میں ہم فرق نہیں کر پا رہے ہیں. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. مطلب ابھی میرا ایک میں سیریل کر رہا تھا, اس میں 2-3 بڑی خوبصورت چیزیں تھیں, تو ہم جب پڑھ رہے تھے تو پڑھتے ہوئے بھی میں نے جو رائٹر تھے ان سے یہ پوچھا تھا, جو نماز کا بھی لوگ تکبر کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں. یہ ایک بڑی عجیب سی چیز ہے. یہ چونکہ وہ بات شروع ہوئی سوشل میڈیا سے, تو یہ اسی کے بیچ میں ہم گھوم رہے ہیں ابھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ ہے کہ آپ نے نماز کے تکبر کی بات کی. قیامت کا دن ہوگا, نمازی, حاجی, غازی, شہید, ان کو حکم ہوگا کہ جہنم میں چلے جاؤ. وہ کہیں گے ہم نے دنیا میں یہ عمل کیے, نماز پڑھی, سب کچھ. تو ان کو جو وہاں جواب دیا جائے گا کہ تم نے جس مقصد کے لیے نماز پڑھی تھی کہ لوگ تمہیں نمازی کہیں, تو لوگوں نے تجھے نمازی کہہ دیا, لوگوں نے تجھے حاجی اور غازی اور شہید کہہ دیا. تیرا وہ مقصد پورا ہو گیا, رب کے لیے نہیں کی تھی. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح عبادت کی بات ہو رہی تھی معرفت کے حوالے سے, عبادت نام کس کا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک ترا, کہ تم عبادت ایسے کرو گویا تم رب کو دیکھ رہے ہو. یہی اصل درجہ ہے. اور اس درجے تک پہنچنے کے لیے جو بات ہمیں بتائی گئی وہ یہ کہ اگر یہ نہیں کر سکتے تو پریکٹس یہ کرو کہ تمہیں رب دیکھ رہا ہے. جب ہمیں رب دیکھ رہا ہے اور ہم رب کو دیکھ رہے ہیں تو ان درجوں سے ہم گزریں گے تو آگے بڑھیں گے. شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, صاحب فصوص الحکم, دیگر آپ کی کئی کتابیں ہیں, تو آپ نے اس حوالے سے ایک بات کی ہے کہ انسان کا جو من ہے, ان کی 27 فصیں ہیں کتاب کی, تو اس میں وہ ایک فصل میں یہ بات کرتے ہیں کہ جو انسان کا یہ اندر کا انسان ہے, اس کو کیسے بیدار کیا جا سکتا ہے. تو اس کو بیدار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم رب کی صفات پر غور کریں. رہا سوال یہ کہ یہ جو کچھ ہم تکبر اور غرور کرتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں, آپ نے کہا فخر, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا قائد المرسلین انا سید المرسلین لا فخرہ, میں اس بات پر فخر نہیں کرتا. حالانکہ یہ بات فخر کی تو ہے کہ وہ نبیوں کے سردار ہیں, وہ نبیوں کے امام ہیں, لیکن حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ میں اس بات پر فخر نہیں کرتا. دیکھیے رشک اور چیز ہوتی ہے, ہم معاشرے میں جس چیز کو تکبر اور غرور سمجھتے ہیں وہ اور چیز ہے. جب ہم اپنے اوپر غور کریں, ابھی بات ہو رہی تھی شہیدی صاحب جو کہہ رہے تھے, ذرا انسان اپنی تخلیق پر غور کرے فیصل قریشی بھائی, تو باتیں ساری سامنے آ جائیں گی کہ ہم پیدا کس چیز سے ہوئے, ہم خون کے کس قطرے سے پیدا ہوئے. جو کپڑوں پر لگ جائے تو اس کو فوراً دھویا جاتا ہے, آدمی فوراً غسل کی طرف بڑھتا ہے. وہ خون ماں کا اور باپ کا مل کر انسان کی تخلیق ہوتی ہے. تو اس سے پیدا شدہ انسان آخر تکبر کیوں کرتا ہے؟ اور جیسے ہمیں کوئی زخم لگتا ہے تو اس کا علاج بر وقت نہ کیا جائے, اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں. ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ 3 دن لاش اگر پڑی رہے, اس کا کوئی خیال نہ کیا جائے تو اس سے تعفن اٹھتا ہے. یہ ہے انسان, اور یہ کیوں تکبر کرتا ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مقام اور مرتبہ دیا تو وہ اس مقام اور مرتبے پر رب کا شکر ادا کرے کہ پروردگار یہ میری طاقت اور میری بساط اور میری شخصیت نہیں ہے, یہ تیرا محض فضل, تیرا کرم ہے. وہ دیکھیے ایک روایت ہمیں ملتی ہے, اگرچہ اس کی سند پر بہت کلام ہو سکتا ہے, لیکن میں لوگوں کی تربیت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے رب سے ہم کلام ہونے کے لیے, تو راہ چلتے ایک آدمی نے, بڑے نمازی متقی نے پوچھا, جو اس نے ساری زندگی کوئی گناہ نہیں کیا تھا, کہ پروردگار نے سے پوچھنا میرے لیے کتنی جنت ہے, کتنا میرا بڑا مقام ہے. تو دوسرے آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا, اے موسیٰ رب سے یہ پوچھنا میرے ساری زندگی کوئی نیکی نہیں کی, میرا تو وقت ہی گناہوں میں گزرا ہے, میرے لیے کوئی جہنم میں بھی جگہ ہے. تو جب رب سے ہم کلام ہوئے, یہ بات ہوئی, واپس پلٹے تو جواب اس کو دیا جس نے یہ کہا تھا کہ میرے لیے جنتیں ہوں گی, کہا تو جہنم میں جائے گا. اس لیے کہ تیرا بھروسہ اعمال پر ہے اور وہ رب سے ڈر رہا ہے باوجود گناہ کرنے کے. اس کو آ کر جواب دیا, تیری اس عاجزی کو رب نے اتنا پسند کیا کہ تجھے داخلے جنت کر دیا ہے. تو مفتی صاحب جی سوری, تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں. تکبر اور فخر یہ 2 الگ چیزیں. تکبر حرام ہے اور فخر جائز ہے.
آپ کے اندر کوئی کمال طبعی فطری کسی بھی حوالے سے اس کا تعلق مال سے، دولت سے، حسن و جمال سے، علم سے، اگر من جانب اللہ آپ کو ملا ہوا ہے اور آپ اس پر خوش ہوتے ہیں اور کہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے اندر کمال ہے اور اس کا اظہار بھی کرتے ہیں تو یہ فخر ہے۔ اور اگر آپ کے اندر کچھ ہے نہیں اور آپ وہ بننے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ تکبر ہے۔ اور تکبر میں ایک چیز اور ہے کہ خود کو کچھ سمجھنا اور اس طرح سمجھنا کہ میں ہوں اور کوئی نہیں، اور فخر میں یہ ہے کہ مجھے میرے اندر کچھ نہیں، اللہ نے مجھے دیا ہے، اس کا اظہار کرنا۔ اللہ پہ فخر، ہاں ایک حدیث اس میں ہمارے لیے بڑا واضح کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جس شخص کے دل میں رتی برابر بھی تکبر ہوگا، گھمنڈ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ نئے کپڑے پہنے، نئے جوتے پہنے، تو کیا یہ بھی فخر میں تکبر میں آئے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تکبر یہ نہیں، تکبر یہ ہے کہ جو تجھ میں نہ ہو نہ حق تو اس کا اظہار کرے، یہ تکبر ہے۔ اللہ فخر، اللہ تعالیٰ کے نبی نے سے پوچھا گیا کہ آپ کسی پر فخر کرتے ہیں؟ یہ حدیث شریف ہے، مسند کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، ایک ہے نا جس پر میں فخر کرتا ہوں۔ لفظ غرور آتے ہیں، فرمایا کون ہے؟ کہا وہ علی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انا امام المرسلین ولا فخرا۔ اب یہاں تھوڑا سا آپس میں وہ ہو گیا کہ حضور فرماتے ہیں میں رسولوں کا امام ہوں اور فخر نہیں کرتا۔ علی پاک پہ حضور نے غرور کیا، فخر کیا، اور اپنے امام المرسلین ہونے پر اللہ کے نبی نے کوئی فخر نہیں کیا۔ آج یہ کیا ہے؟ اس کے حوالے سے محدثین کرام لکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ آپ میرے حوالے سے وہ بڑی ہوتی ہیں۔ مثلا میں سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کے ایک دن کی کمائی جو ہے نا وہ 10 لاکھ روپے ہے۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے۔ جی اللہ کرے گا جی، اس میں کوئی نہیں، میں مثلاً نہیں مثلاً کوئی وقت قبولیت کا بھی ہوتا ہے۔ جی جی اللہ کرے، اللہ کرے سحری کا وقت ہے قبول ہو جائے۔ اچھا بس ٹیکس والے نہ سن رہے ہوں۔ اچھا تو 10 لاکھ روپے آئے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں تو میرے حوالے سے یہ بڑی بات ہے۔ لیکن آپ کہتے ہیں یار یہ 10 لاکھ روپے تو میرے گھنٹے کی کمائی ہے، اور مفتی صاحب کہہ رہے ہیں میرے دن کی کمائی ہے، تو آپ اس پر کہیں کہ یار میں 10 لاکھ کما رہا ہوں، میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ امام المرسلین ہونا یہ بہت بڑی شان ہے رسول اللہ کی، کہ نبیوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، لیکن یہ فخر انبیاء کا ہے، مصطفیٰ کا نہیں۔ اللہ اکبر، یہ تو اسی نبیوں بات کے کو ساتھ فخر کریں کہ ان کو رسول اللہ جیسا امام ملا۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہا ہے جو ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بڑی امپورٹنٹ چیز ہے آج کے دور کے حساب سے، بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ ہر شخص اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ برتر ہے، اور یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ چیز دیکھ کے۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔